غزوہ ہند کب ہوگا؟ غزوہ ہند کس وجہ سے شروع ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ کیا وہ دن قریب ہے کہ جب برصغیر کی سرزمین خون سے لال ہوگی اور آسمان تک نعرہ تکبیر گونجے گا؟ 7 مئی 2025 کو بھارت نے جو کچھ کیا وہ کسی باشعور کی آنکھ سے اوجھل نہیں۔ کسی مساجد پر حملہ کیا، کیسے بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، دنیا اس واقعے کو بھلا نہیں سکے گی۔ 7 مئی 2025 واقعے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ 850 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی پاکستان اور ہندوستان کے متعلق کیا پیشین گوئیاں کی تھیں؟ 850 سال پہلے کی جانے والی پیشین گوئیاں جو نعمت اللہ شاہ ولی نے بیان کی تھی وہ کتنی پوری ہو چکی ہیں؟ نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق غزوہ ہند کی سب سے بڑی اور گھمسان جنگ کس سال ہوگی؟ محترم ناظرین، جب زمین ظلم سے بھر جائے گی، جب معصوموں کا خون پانی سے سستا ہو جائے گا، جب اذان دینے لگے گی اور قرآن کے الفاظ گونجنے کے بجائے قید خانوں میں بند کر دیے جائیں گے تو سمجھ لو کسی بڑے طوفان کی آمد قریب ہے۔ اور جب ہندوستان کی سرزمین پر سلام کو مٹانے کے خواب دیکھے جائیں گے، جب مسلم نام رکھنے والے جوانوں کو گولیوں سے بھونا جائے گا، جب مساجد کو شہید کر کے ان پر نفرت کی چھتریاں تان دی جائیں گی، اور جب قرآن جلا دیا جائے گا، مسلم عورتوں کی عزت نیلام کی جائیں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو صرف ان کے کلمے کی بنیاد پر کاٹا جائے تو یقین کر لو غزوہ ہند کی گھڑیاں قریب آ چکی ہیں۔ غزہ کی ہند کی گھڑیاں قریب آ چکی ہیں۔ یہ محض واقعات نہیں، وہ نشانیاں ہیں جن کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جن کے ظہور کے بعد زمین کا ایک رخ سیاہ اور دوسرا روشن ہونے والا ہے۔ آج اگر آپ غور کریں تو ہندوستان کی سرزمین پر اور جو کچھ 7 مئی 2025 کو پاکستان میں ہوا وہ محض سیاسی نہیں بلکہ عقیدے کی جنگ ہے، تمہید ہے۔ یہ سب صرف ظلم نہیں بلکہ علامتیں ہیں اس سچ کی کہ وقت قریب آ رہا ہے جب اللہ کے شیر اس سرزمین پر اتریں گے۔ علماء کہتے ہیں جب ایمان کی عزت روندی جانے لگے اور کفر اپنے جھنڈے بلند کرنے لگے تو اللہ اپنے لشکر تیار کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، ہندوستان میں ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں حق و باطل کا فیصلہ ہوگا، اور یہ جنگ محض زمینی فتوحات کے لیے نہیں بلکہ توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے ہوگی۔ اس طرح حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غزوہ ہند کی بشارت اس بات کی علامت ہے کہ قیامت سے قبل حق کا غلبہ ہندوستان میں ہوگا اور اس کے مجاہدین کو شہادت یا شام کی طرف مراجعت کی خوشخبری دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ہندوستان سے ضرور لڑو گے، بس اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں فتح کرے گا۔ بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لاؤ گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوں کہ علماء کرام کے مطابق جب ہندوستان سے چیخنے لگیں گی اور دنیا ان کی فریاد سننے سے انکار کرتے ہیں تو غزوہ ہند کے مجاہدین کے دلوں میں تڑپ پیدا ہوگی۔ وہ تڑپ کسی سیاسی تحریک سے نہیں بلکہ عشق رسول، غیرت ایمانی سے، اور جب وہ اٹھیں گے تو ان کے ہاتھوں میں جدید ہتھیار نہیں بلکہ اللہ پر یقین کی تلوار ہوگی۔ ان کا راستہ کوئی ایوان، کوئی افواج، کوئی طاغوت نظام نہیں روک سکے گا۔ 7 مئی 2025 یہ تاریخ صرف ایک دن نہیں بلکہ انسانیت کے ضمیر پر لگنے والا وہ زخم ہے جس کا درد دنیا تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔ پاکستان کی سرزمین پر جو کچھ ہوا وہ کسی باشعور انسان کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ مساجد پر حملے اور سجدے میں جھکے ہوئے بے گناہ نمازیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا، یہ سب تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے، صرف آنکھیں اشک بار ہو کر گواہی دے سکتی ہیں۔ دنیا اس دن کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی کیونکہ یہ دن اعلان بن چکا ہے کہ انجام قریب ہے۔ اب اونٹ ایک ہی کروٹ بیٹھے گا، وہ کروٹ جو ظالم کو زمین بوس کرے گی، وہ مظلوم سرخرو کی چنگاری شعلہ بننے والی ہے جس کے قدموں تلے باطل کچلا جائے گا۔ اب یہ جنگ زمین کی نہیں عقیدے کی ہے۔ وقت گواہ بنے گا کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے
اور ایمان کی طاقت کس طرح تاریخ کا دھار بدلتی ہے۔ محترم ناظرین، جب تاریخ کے اوراق گرد جم جائے، جب ظلم اپنی حدوں کو پار کر لیں، جب معصوم چیخیں آسمانوں سے ٹکرا کر واپس زمین پر گرتی رہیں، اور جب ہر طرف اندھیرے چھا جائیں، تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس وقت اللہ اپنے ان بندوں کو دنیا کے سامنے لاتا ہے جو صدیوں پہلے خاموشی سے آنے والے طوفانوں کی خبر دے چکے ہوتے ہیں، جن کی زبانیں خاموش لیکن قلم قیامت برپا کر دینے والے ہوتے ہیں۔ انہی بندوں میں سے ایک نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آج سے 850 سال قبل جو کچھ کہا، وہ آج ہچکولے کھاتی دنیا میں بجلی کی طرح گونجتا ہے، روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اہل ایمان کے دلوں کو یقین، خوف اور ایک ولولے سے بھر دیتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئیاں کوئی معمولی باتیں نہیں، بلکہ وہ درد سے لبریز، ایمان کی حرارت سے جلتے ہوئے وہ الفاظ جو لگتا ہے آج ہی کے مناظر نامے کو دیکھ کر کہے گئے ہیں۔ انہوں نے جن دنوں کی خبریں دیں، وہ ہمارے سامنے حقیقت کا جمع پہن چکے ہیں۔ ان کی باتیں تاریخ کے ہر موڑ پر صداقت کا منہ بولتا ثبوت بنتی چلی گئی۔ جن واقعات کا ذکر انہوں نے 850 سال پہلے کیا، وہ ایک ایک کر کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چلے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کا زوال، ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ، پاکستان کا قیام، بھارت کی مسلم دشمنی، کشمیر کا ظلم اور آخر کار غزوہ ہند کی تیاری۔ حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فارسی اشعار میں فرمایا تھا، دوبارہ مسلمان اٹھیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی، ایک نئی مملکت بنے گی جو ہند کی تقسیم کا سبب بنے گی۔ اس نئی ریاست کا نام پاکستان ہوگا، جو غزوہ ہند کے آغاز میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔ یہ الفاظ اس وقت کہیں گے جب برصغیر کا کوئی نام و نشان نہ تھا، نہ پاکستان کا تصور، لیکن آج جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ان پیشین گوئیوں کی ایک پرت واہ ہو چکی ہے۔ 1947 میں پاکستان کا قیام، مسلمان کی ایک الگ ریاست کا، اور اس کے بعد سے مسلسل ایک ایسے ماحول کی تشکیل جو غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کی پیشین گوئیوں کے مطابق ہند یعنی بھارت میں ظلم انتہا کو پہنچنے گا، مساجد شہید کی جائیں گی، قرآن کو جلا دیا جائے گا، مسلم نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جائے گا۔ پھر اچانک ایک لشکر اٹھے گا، یہ لشکر پہاڑوں سے ملے گا، جس کی قیادت اہل ایمان کریں گے، اور ان کا ایمان فولاد سے سخت ہوگا۔ اس وقت سب سے بڑی جنگ، سب سے خون ریزی معرکہ غزوہ ہند کی آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہندوستان میں ایسی جنگ ہوگی کہ تلواروں سے خون نکل کر آسمان تک جا پہنچے گا۔ یہ وہ گھمسان کی جنگ ہوگی جس میں لاکھوں افراد مارے جائیں گے، شہر خاک کا ڈھیر بن جائے گا، لیکن آخرکار اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اس جنگ کے بعد ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اذان گونجے گی، اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ غزوہ ہند کے بارے میں چند احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں، جن میں آخری زمانے میں ہندوستان سے ایک جنگ کا ذکر آتا ہے۔ ان احادیث کو بعض محدثین نے بیان کیا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں اللہ جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ ایک وہ جماعت جو ہندو پر چڑھائی کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگی۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ایک بڑی جنگ غزوہ ہوگی۔ اس جنگ میں شامل ہونے والوں کو شہادت یا مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس میں شریک افراد کو جہنم سے آزادی اور افضل الشہداء کا مقام دیا گیا ہے۔ محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان فتح کیے۔ محمود غزنوی 17 بار ہندوستان پر حملہ کیا اور کئی قلعے فتح کیے۔ 3 غوری خلجی، مغل وغیرہ کے ادوار بھی ہندوستان بار اسلامی فتوحات کا مرکز رہا ہے۔ کیا غزوہ ہند قیامت کے قریب ہوگا؟ بعض محدثین اس کو آخری زمانے کی علامات میں شمار کرتے ہیں، جیسے یاجوج ماجوج، دجال، امام مہدی وغیرہ کے ساتھ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور
کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔